اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے محمد سلیم مسعود سہو، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آج ہم ان سے بات کریں گے چائلڈ کسٹڈی کے حوالے سے، کچھ سوالات ہوں گے تو وہ پوچھتے ہیں۔ سلیم صاحب، پہلا کوسچن ہے جی، چائلڈ کسٹڈی کے لیے گراؤنڈز کیا ہوتی ہیں؟ چائلڈ کسٹڈی دو طرح ہوتی ہے، ایک سیکشن 491 CRPC کے تحت کہ اگر بچے کو اس کا باپ ماں سے زبردستی چھین لیتا ہے تو وہ ایک سمری پروسیجر ہے کہ جس کے تحت سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج 491 CRPC کے تحت حکم جاری کرتا ہے پولیس کو کہ آپ جو ڈیٹینیو ہے بچہ، آپ اس کو برآمد کریں، اور اس کے زیادہ اس کا وجہ وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ بچے کی کسٹڈی حاصل کرنا چاہیں تو آپ گارڈین کورٹ میں جائیں، تو جو اس کا پراپر طریقہ ہے، ٹھیک۔ اور عارضی طور پر کسٹڈی لے کے دی جاتی ہے والدہ کو۔ وہ کسٹڈی کا جو فائنلٹی ہے وہ مشروط ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت۔ اگر بچے جو ہیں وہ والدہ کے پاس ہوں تو باپ کسٹڈی فائل کرے، قانون کون سا ہوگا اور سیکشن کون سی ہوگی اور گراؤنڈز کیا ہوں گی باپ کے لیے؟ اچھا، سب سے پہلے میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ گارڈین کورٹ کیسے کرتی۔ گارڈین کورٹ کے اختیارات فیملی کورٹ کو حاصل ہیں، تو گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت جو اس کی گراؤنڈز ہیں وہ کوئی بھی پارٹی یعنی والد یا والدہ تو کسٹڈی اس میں لوز کی جاتی ہے کہ جب اس کی پراپر کیئر، اس کے لاجنگ، اس کا فوڈ، ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ، اور اس کا یہ متاثر ہو رہے ہیں تو کسٹڈی عدالت دوسرے پارٹی کے حوالے کر دیتی۔ تو بیسیکلی جو نیچرل اس کا لیگل گارڈین ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے۔ عورت کے پاس کسٹڈی صرف یعنی حق حضانت اس کے پاس رہتا ہے۔ تو جو اس میں یہ جتنے بھی شرائط ہیں سیکشن 7 کے مطابق، وہ شرائط مشروط ہیں پرسنل لا کے تحت کہ یہ تمام مذاہب یا تمام جو پاکستان کی شہری ہیں ان پر گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اپلائی کرتا ہے، ان کا خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پرسنل لا، تو پرسنل لا اس طرح کہہ سکتے ہیں مسلمانوں میں جیسے دو مشہور فقہ ہیں، سنی اور شیعہ۔ تو سنی قوانین کے تحت 7 سال کے بعد بچے کی کسٹڈی وہ باپ کو مل جاتی، اور شیعہ قوانین کے تحت 2 سال کا اگر بچہ ہو تو اس کی کسٹڈی وہ باپ کو مل جاتی۔ لیکن یہ پھر مشروط ہے ویلفیئر آف مائنر سے۔ تو عدالتیں اگر عمر ہو بھی جائے اتنی تو بھی اس میں اس کی ایک پیٹرنل جورسڈکشن ہوتی ہے۔ گارڈین جج کی یہ ڈیوٹی ہے کہ بطور باپ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بچے کی ویلفیئر کس کے پاس ہے، اور وہ اس کے فیکٹس اور سرکمسٹانسز کے مطابق وہ کسٹڈی کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کسٹڈی کس فریق کو دی جانی چاہیے۔ ایک ادھر بات مشہور ہے کہ اگر والدہ جو ہے وہ دوسری شادی کر لے تو جو ہے کسٹڈی باپ کو مل جاتی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس میں محمدن لا بائی DF مولا اس میں 4 گراؤنڈ دی گئی ہیں کہ جو ہماری فقہ کے مطابق اور قیام پاکستان سے قبل پریوی کونسل کے فیصلوں کے مطابق، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ
کسی ایسے شخص سے شادی کرتی ہے جو بچے کے لیے اسٹرینجر ہو، تو اگر وہ اسٹرینجر کے ساتھ شادی کرتی ہے تو وہ اپنا رائٹ آف کسٹڈی لوز کر جاتی ہے۔ اب اسٹرینجر کون ہے؟ اسٹرینجر وہ ہے جو بچے کے لیے غیر محرم ہو، سوری، اسٹرینجر وہی ہے جو بچے کے لیے غیر محرم ہو۔ تو ان حالات میں ایک رشتہ ہے کہ چچا، تو چچا اس کا محرم ہے، تو اگر چچا سے شادی ہو جائے تو پھر کسٹڈی اس کے پاس رہے گی، عورت کے پاس ہی۔ اگر اسٹرینجر یا غیر محرم کے ساتھ شادی ہے تو بھی وہ اپنا رائٹ لوز کر جاتی ہے۔ اگر وہ اتنے فاصلے پر جا کے رہے جہاں باپ کی ایکسیس نہ ہو تو بھی وہ لوز کر جاتی ہے، اور اگر وہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہو تو بھی وہ اپنا رائٹ لوز کر جاتی ہے۔ لیکن یہ تمام شرائط کے تحت، تمام شرائط یہ بھی مشروط ہیں پھر ویلفیئر آف مائنرس۔ تو اس میں اگر ویلفیئر آف مائنر ماں کے پاس ہو، ایون وہ دوسری شادی بھی کر لے، دور بھی چلی جائے، تو اگر عدالت سمجھتی ہے کہ ویلفیئر ماں کے پاس ہے تو پھر ماں کے پاس ہی رہے گی۔ اور یہ تمام تر جو کسٹڈی باپ کو دی جائے یا ماں کو دی جائے، اس میں جو پرائم کنسیڈریشن ہے وہ ہے ویلفیئر آف مائنر، جس کو کورٹ ایڈجج کرتی ہے۔ اگر بیوی جو ہے وہ بچہ لے کے میکے چلی جائے اور طلاق بھی نہ ہوئی ہو تو کیا باپ کسٹڈی فائل کر سکتا ہے؟ بالکل، باپ تو کسٹڈی فائل کر سکتا ہے اگر بچہ شیرخوار نہ ہو تو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچے نے ایک بندے نے آپ کے پاس مقدمہ لے کے حاضر ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ 2 سال تک جو کسٹڈی ہے وہ ماں کے پاس، کیونکہ اس کا دودھ پلانا تو وہ ماں کے پاس رہے گا، تو اس کے بعد 2 سال کے بعد ہی آپ کسٹڈی فائل کر سکتے ہیں۔ کیا پوچھا تھا؟ میں نے پوچھا ہے اگر طلاق نہ ہوئی ہو تو کیا باپ کسٹڈی فائل کر سکتا ہے؟ بالکل، باپ کسٹڈی میں فائل کر سکتا ہے۔ اگر بیوی آپ سے دور چلی جائے تو بھی آپ کسٹڈی فائل کر سکتے ہیں۔ اس میں کیس ٹو کیس سرکمسٹانسز ویری کرتے ہیں، تو اس کی کسٹڈی فائل کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ باپ بھی فائل کر سکتا ہے، دادا بھی فائل کر سکتا ہے، بھائی بھی فائل کر سکتے ہیں، تو اس سے یعنی کہ آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب طلاق ہوئی ہو تو تب آپ بچے کی کسٹڈی فائل کریں گے؟ نہیں، اگر طلاق نہیں ہوئی اور آپ سیپریٹ رہ رہے ہیں تو بالکل کسٹڈی فائل کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کافی جو ہے آپ سے سیکھنے کو ملا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ، سے تو یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، اس پر اور ہم دوسرے ویڈیوز ہی بنائیں گے کسٹڈی پہ۔ تو آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر بتا دیں، اگر کسی نے مزید سوالات کرنے ہوں تو وہ آپ سے سوالات کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر 0321347231 سلیم صاحب، آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ۔ دوبارہ زحمت دیں گے آپ کو کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اور کسٹڈی پہ مزید اور سوالات جو ہے وہ تیار کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مین جو ہے ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ اگر آپ مزید کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کا رپلائی دیں گے آپ کو۔ تھینکس فار واچنگ، ہیو اے نائس ڈے۔